تو علامہ صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کرونا جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے، اس کی آپ جو ہے وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو جہاں تک شاہ صاحب آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اچھا اور پرمغز قسم کا سوال کیا کہ کرونا سے ڈرنا ہے یا کرونا سے لڑنا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے پہلے تو میں قرآن پاک سے دینا چاہتا ہوں، اور دوسرا ہی ساتھ ساتھ میں اپنے استاد محترم مرشد پاک حضور قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب آپ کا جو قول مبارک ہے وہ بھی میں نقل کروں گا۔ تو یاد رکھیے گا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کرونا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر عذاب ہے یا اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ چونکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، کتب احادیث کو پڑھا جائے، تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ مسلمانوں پر نہیں بلکہ کفار پر نازل ہوتا ہے، اور مسلمانوں پر جو چیز نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو لا ریب کتاب اتری، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اب یہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو یہ گوارا ہی نہیں کہ سونے مصطفیٰ جب تک آپ لوگوں میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب دیں۔ یعنی کہ اس بات سے یہ پتہ چل گیا کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ رب العالمین ہم پر عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ نہیں تو آپ دیکھ لیں پہلی قوموں پر کس طرح کے عذاب نازل ہوئے، کہیں پر پتھروں کی بارش ہوئی، کہیں پر چہرے مس ہو گئے، رات کو گناہ کرتے جب باہر نکلتے تو ان کی پیشانی پر یہ عیاں ہو جاتا تھا کہ آج فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا۔ لیکن یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہم پر اتنا خاص فضل و کرم کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پر عذاب نازل نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ نے خود بتایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے سنیں جب تک آپ موجود ہیں میری رحمت میری ذات یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کی امت پر اپنے بندوں پر عذاب نازل کروں۔ اور شاہ صاحب یہاں پر ایک نکتہ بھی یہ ہے، لطیف بات یہ بھی ہے کہ قرآن کی اس نص قطعی سے یہ پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حیات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہیں۔ اور پھر میرے استاد محترم حضور مصلح امت قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب متان اللہ بطول حیاتی ہی، جب یہ کرونا کی وبا آئی تو بہت سارے ٹی وی چینلز ہو گئے، اس طرح کے اخبارات ہو گئے، تو وہاں پر ایک ہی بات دیکھنے کو ملی کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک عام انسان کی سوچ اور ایک اللہ کی ولی کی سوچ، یہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو یہی بات پڑھی اور سنی کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے، لیکن استاد محترم مرشد پاک یہ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کا ولی فرماتا ہے کہ بیٹا کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا بھی نہیں بلکہ بچنے کی احتیاطی تدابیر کرنی ہے، اور حفاظت فرمانے والا کرم کرنے والا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے بندے ہیں، جس کے امتی ہیں، آخر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، تو ایک ماں اگر اپنی اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی تو وہ رب جو ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، بلکہ ایک قول میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو جب ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو وہ رب العالمین، وہ احکم الحاکمین جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو عذاب میں اور تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو کرونا ہے یہ عذاب نہیں بلکہ مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔